نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے سبق میں جمع منتال جمع کے بارے میں گفتگو انہوں نے کر دی تھی، جہاں انہوں نے یہ بات پیش کی تھی کہ بغیر ہا ہو، یعنی اس کے آخر میں تا نہ ہو، جو بعد میں وقف کی حالت میں ہا کی شکل اختیار کر لے۔ اگر یہ صورت پیدا ہوگی کہ آخر میں ہا ہو تو اس صورت میں پھر اس کو کیا مانا جائے گا؟ منصرف پڑھا جائے گا اور مانا جائے گا کہ وہ جمع منتال جمعوں کا وزن نہیں ہے بلکہ کسی مفرد کا وزن ہے۔ جیسے فرازینتن، یہ کس وزن پر چلا گیا؟ کراہیتن کے وزن پر چلا گیا، کراہیتن فرازینتن۔ اب یہ نہیں کہ مفاعلتن کے وزن پر آیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو تاکہ الحاق کی وجہ سے اس کو یہ مانا گیا کہ کس میں چلا گیا؟ مفرد کے وزن پر چلا گیا۔ جیسے مفرد یعنی کراہیتن کیا ہے؟ منصرف ہے، ویسے ہی کیا پڑھیں گے اس کو؟ منصرف پڑھا جائے گا۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے حواجر سے لے کر کے نیچے تک بات آنے جا رہی ہے جمع منتہل جموں کے اوپر کچھ اشکالات ہیں، یوں کہیے کہ کچھ اعتراضات ہیں جن کا یہ دفاع کریں گے کون؟ صاحب قافیہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دو چار باتیں تمہید کے طور پر سن لیے، آپ کو بات بہت کام آئے گی انشاءاللہ۔ جمع منتہل جموں جو بات یہ کہی گئی کہ وہ کیا ہو؟ جمع ہو، اسباب مناسب میں علت کیا ہے؟ جمع ہے، اور اس کی شرط کیا ہے؟ منتہل جموں کے وزن پر ہو۔ منتہل جموں کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں، الف جمع کے بعد مفعول کے بعد 2 حرف ہو یا 3 حرف ہو، بیچ والا ساکن ہو اور ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ اس کی تفصیلات وغیرہ ہو گئی۔ اب آگے یہ بیان کریں گے کہ جمع منتہل جموں کے وزن پر کچھ کلمات ایسے بھی ہیں، آئے ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے باوجود بھی کیا ہے وہ؟ نہیں بات سنیے، وہ جمع والا معنی نہیں رکھتے ہیں۔ جب جمع والا معنی نہیں رکھتے ہیں تو آپ نے جو بات کہی تھی کہ جمع منتہل جموں کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ جمعیت والا معنی پایا جانا چاہیے۔ کچھ ایسے کلمات ہیں کہ جمع منتہل جموں کے وزن پر تو ہیں لیکن کیا ہے؟ وہ معنی مفرد ہیں، معنی مفرد ہیں، تو جمع منتہل جموں کا وزن نہیں ملا۔ جب ملا نہیں تو اسباب منع صرف کے جو چیز میں جو آپ نے بیان کی تھی اسباب منع صرف کے لیے وہ سبب بھی نہیں پایا گیا۔ جب نہیں پایا گیا تو اس کو غیر منصرف پڑھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن حالانکہ کچھ ایسے سگے جو کیا ہے؟ غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں۔ ایک مثال انہوں نے کیا پیش کی؟ حواجر، یہ اس کا واحد جو آتا ہے وہ حضاجرن، ہا ضاد جیم را، حضاجرن، زبون یا زبون دونوں ٹھیک ہے، زبون باپ پیش بھی پڑھ سکتے ہو، ساکن لیے دونوں طرح کی روایت ہے، جس کو ہم گو کہتے ہیں۔ گو دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا بھی نہیں کون سا آتا ہے، لوگ کسی بہت سے سارے شہروں میں کھاتے بھی ہیں۔ تو اب ایسے کچھ کلمات ہیں جو مفاعل کے وزن پر ہیں لیکن ان کے اندر جمعیت والا معنی نہیں ہے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ کلمات کیا پڑھے جائیں؟ منصرف پڑھے جائیں۔ بھائی غیر منصرف پڑھنے کے لیے جمع ہو ایک علت، جمع کی صورت میں کیا ہے؟ وہ جمع کی جو شرائط ہیں انہوں نے بیان کی وہ ہونی چاہیے، جمعیت والا معنی بھی اس کے اندر تو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کیا ہوگا جمعیت والا معنی ختم ہو جائے ایسی صورت میں اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ منصرف ہونا چاہیے تھا۔ غیر منصرف کیوں پڑھ رہا ہے؟ غیر منصرف پڑھنے کی جو علت ہے وہ علت تو پائی نہیں جا رہی ہے۔ جب علت پائی نہیں جا رہی ہے ان سیغوں میں، ان کلمات میں آپ اس کو غیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اس کے جواب کی طرف یہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ جو جمع کی جو ہم نے بات کہی ہے اس جمع کی 2 کنڈیشن ہیں۔ ایک کیا ہے؟ جمع کے بارے میں جو آگے جلدی کہیں گے کہ فی الحال جمع کہاں دیا کیوں کس کا؟ تو جمع سے پہلے یاد رکھیے گا، جمع جو ہم نے کہا جمعیت والا معنی اس کے اندر موجود ہو، یہ فی الحال معنی ہو یا فی الاصل ہو، دونوں چلے گا۔ مثال کیا ہے؟ جیسا ہے حضاجرن، حضاجرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے پیٹ والا، کثیر البطن، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی بڑا پیٹ والا تھا اس کے لیے حضاجر کا لفظ لغت میں کیا تھا؟ ایجاد کیا ہوا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بعد میں چل کر کے ایک ایسا جانور آیا زیرو
کہ جو اس کا پیٹ کچھ زیادہ ہی بڑا ہے تو کیا کر دیا گیا ہے کہ بھیا بڑے پیٹ والے تو ہر جانور کو کہہ سکتے ہیں ہی ضرور، لیکن یہ سب سے بڑا پیٹ والا ہے، چلو اب اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، اس سے خاص کر لیا گیا۔ تو پہلے جو حضاجر کا معنی تھا اپنے اصل کے اعتبار سے وہ جمعیت والا معنی میں تھا، بعد میں چل کر کے اس کے اوپر کسی خاص بندے کا نام ہو گیا۔ سب کوئی مثال کو ایسا ہو یہاں نہیں بول سکتے، کوئی بندہ ہمارے جامعہ میں موجود ہیں بہت سارے اساتذہ ہیں نعیم شہی میں، ان کے ایسے تھوڑی بول سکتے ہیں۔ تو اصلی وضع میں اصلی لغت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہ جمعیت والا معنی اس کے اندر موجود تھا، بعد میں اس کے اندر اسمیت والا معنی غالب آ گیا۔ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جمع سے مراد کیا ہے کہ اصل کے اعتبار سے وہ جمع تھا، جماعی تھا، بعد میں اگر کوئی کسی کا نام پڑ گیا، معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کا نام رکھ دیا جیسے کوئی جمع ہے تو نا کیا ہے اس کا نام کیا ہے بھائی، ارجاء الحق، ارجاء مطلب امید، ارجاء مطلب کیا ہے امید ہو جائے گی، ارجاء مطلب اطراف بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ واحد اور ارجاء ہو گیا۔ اس کا نام ہوتا ہے کیا اقوال، نام رکھ دیا اقوال۔ اب اقوال لفظ ہے لغت کی اعتبار سے آپ کی جمع ہے، جب کسی کا نام رکھ دیے گا تو اس سے جمعیت والا معنی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایسی حضاجر کیا ہے لغت کی اعتبار سے کیا ہے وہ جمع ہے، لیکن جب کسی اور کا نام رکھ دیا گیا اسمیت کی بنیاد پر جمعیت ختم۔ تو اب اسمیت کی بنیاد پر جمعیت ختم ہو گیا تو کیا ہونا چاہیے تھا، اس کو منصرف ہونا چاہیے تھا۔ اب منصرف نہ پڑھ کے غیر منصرف پڑھ رہے ہیں، یہ کہا بھیا غیر منصرف جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اسمیت والا معنی ابھی جو جاری ہوا ہے طاری ہوا ہے اس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کیا ہے اس کی اپنے اصل معنی کے اعتبار سے، کس معنی میں تھا یہ جماعت کے معنی میں تھا، اس کے اعتبار سے اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو جمعیت والا معنی فی الحال ہو یا فی الاصل ہو دونوں ہی چل سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ یہاں پہ جو موجود ہے کون سا معنی ہے، یہاں پہ حضاجر میں جو معنی ہے یہ جمعیت والا معنی، اصل والا معنی کے اعتبار سے ہم اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، اگرچہ فی الحال جمعیت والا معنی کسی کا نام رکھنے کی بنیاد پر کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اور دیگر اسماء میں مساجد وغیرہ کیا ہے اس کے اندر فی الاصل بھی جمع ہے اور فی الحال بھی جمع ہے۔ اب یہاں سے مل جل ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ اس کی تفسیر میں پڑھیں گے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس میں جو فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد جمع ہے، مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول کیا ہے، اس سے مراد مسجد حرام ہے۔ کیوں مسجد حرام ہے، اب ہونا کیا چاہیے تھا، اس کو بھی منصرف پڑھنا چاہیے تھا، نہیں، لیکن کیوں مسجد حرام ایک مسجد ہے، اس کو مساجد کا نام اس لیے دے دیا کہ وہ تمام مساجد کے لیے کیا ہے کا قبلہ ہے، وہ عظمت و کرامت بزرگی میں گویا کہ کیا ہے دنیا کے سارے مساجد ایک پلے میں، مسجد حرام ایک پلے میں گویا کہ وہ کیا ہو گیا جمعیت والا معنی اس کے اندر بھی ہے، عظمت کرامت کو دکھانے کے لیے کیا کر لیا گیا جمعیت والے نام کے ساتھ میں اس کو یاد کر لیا گیا۔ ایسے یہاں پہ کیا ہے حضاجر کے اندر بیچارہ گو بہت کھاتا پیتا ہے، اس کا پیٹ بڑا رہتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا چل تمہارا نام رکھ دیا کیا ہے حضاجر، کیونکہ کیا ہے پیٹ بہت زیادہ بڑا۔ تو کبھی کبھار جمع سے کسی چیز کو تعبیر کرنے میں ان چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہ چیز بہت باعظمت ہے، بہت بڑی شے ہے، بڑی چیز ہے، اس بنیاد پر کیا کرتے اس کو اس طرح جمع سے تعبیر کر دیں۔ جواب ہو گیا، چلو دیکھو وحضاجر علی من للضبوع غیر منصرفین، ٹھیک ہے، حضاجر ذبح یعنی گو کے لیے علم ہونے کی حالت میں غیر منصرف ہے۔ گو ایک جانور ہے بیٹا، وہ شاید یہ کھاتا ہے، وہ مردہ وغیرہ کھاتا رہتا ہے، کھولنے میں کھودنے میں مجھے پتا نہیں، میں نے دیکھا ہے اس کو، ویسے ہوتا ہے نا چھپکلی کی طرح، مرغی کی وہ بھی کھاتا سننے میں، بچے بھی کھاتے بھائی بول دے گا۔ آگے بات آگے آ رہے نا بیٹے، جمع نجمے کی وزن مرد ہے
لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جمعیت کا معنی اس کے اندر موجود ہو. اور وہ ختم ہو گیا، لیکن جب ختم ہو گیا تو یہاں اس کا اعتبار کریں گے اس کی اصلیت کے اعتبار سے. اگر وہ نکال دیں گے تب بھی ختم، بات آگے آ رہی. ٹھیک ہو گیا. ازاجیر عالم ہونے کی حالت میں، کنڈیشن میں، کس کے غیر ہونے کی حالت میں؟ گو کے لیے عالم ہونے کی حالت میں کیا ہے؟ غیر منصرف خبر ہے. کیوں؟ دلیل لأنہو کیا ہے بھیا؟ منقول عن الجمع، کیونکہ یہ کیا ہے؟ حقیقت میں جمع سے منقول ہے. منقول کی کئی قسمیں پڑھ چکے ہو. منقول عرفی ہے، شرعی ہے، اصطلاحی ہے. کیا ہے بھائی یہاں پہ؟ منقول ہے. کام آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ منقول گنج کیا ہے؟ خاص جماعت نے جس کو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کیا ہوتا. حضاجر کا کوئی اور معنی تھا، اور کیا کیا نحویین نے اس کو خاص معنی کے لیا. لغویین نے کسی خاص معنی میں کیا کر لیا؟ اس کو نقل کر دیا. تو کیا ہو جائے گا؟ منقول اصطلاحی. منطق کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ نہیں فائدہ. چلو بات فائنل ہو گئی. تو جمع منتہی الجموع کے صیغے پر کچھ اعتراضات میں سے پہلا اشکال یا پہلا اعتراض ختم کہ یہ ازاجر جب کسی کا نام ہے، نام رکھنے اسی کی بنیاد پر عالمیت کا معنی ظاہر ہو جاتا ہے، جمعیت کا معنی ظاہر ہو جاتا ہے. پھر اس کو غیر منصرف پڑھا کیوں جا رہا ہے؟ کہا حضور ہم غیر منصرف اس کے علم ہونے کے اعتبار سے نہیں پڑھ رہے، اس کے اپنے اصلی وضع، اصلی کنڈیشن جب اس کو وضع کیا گیا تھا اس وقت یہ معنی مراد تھے، اسی کے کنڈیشن میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو پڑھ رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. چلیں اب ایک سے تو ہم نے بچا لیا بھیا اس کے اندر جمعیت والا معنی فی الحال اگرچہ نہیں ہے، یہ فی الحال سے ہے. اب سراویل کو لے کے آ رہے ہیں. چلو بھیا آپ سراویل کے بارے میں کیا کہو گے بتاؤ؟ سراویل ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں بہت چونچا کلام وغیرہ کیا گیا ہے کہ اس وزن پر جو صیغہ آ رہا ہے مفاعل کے وزن پر، اس کو اب کیا پڑھتے ہیں؟ جمع ہو، منقول ہو، جمع سے اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ یا تو مستقل میں جمع ہو، بس صیغہ جمع منتقل کی دو صورت ہم نے بیان کی نا کہ صیغہ جمع منتقل جمع کے وزن پر ہو، ٹھیک ہے، نہیں جمعیت والا معنی اس کے اندر موجود ہو. اگر یہ نہ ہو تو کم از کم کیا ہو جائے؟ جمع سے منقول ہو. ایک ہے جمع خود ہو یا جمع سے منقول ہو. تو یہ حضاجر میں کیا ہو گیا؟ جمع سے منقول ہے. مساجد میں کیا؟ خود وہ جمع ہے. مساجد کیا ہے؟ وہ خود جمع ہے. اور حضاجر کیا ہے؟ جمع سے منقول ہے. کیوں؟ کسی کا نام رکھ دیا گیا. اب لفظ سروال ایسا ہے نہ تو جمع ہے اور نہ جمع سے منقول ہے. فی الحال مطلب اس وقت کنڈیشن فی الحال یہ فی الوقت جمعیت والا معنی اس کے اندر نہیں ہے. پہلے تھا، وہاں سے اس کو کشیدہ کھینچا اور کس معنی میں لے لیا؟ عالم کے معنی میں. اس کو جب کسی کا نام دیا گا نا بیٹا تو عالم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد. صاحب نے پڑھا ہوگا تاب بتا شرع، سنا کہیں؟ تو ابھی بات آنے والی. چلو تاب بتا شرع ایک کا نام ہے، علم ہے، لقب ہے، اتنا لمبا جملہ ہے. تاب بتا شرع یہ بازو میں شر لے کے گھومنے والا آدمی جہاں جاتا ہے وہ شر ہی کرتا ہے. تاب بتا شرع ہے، افطر مطلب بازو ہوتا ہے. چلو تو سراویل سے اب سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ سراویل کیا ہے؟ جمع بھی نہیں ہے اور نہ جمع سے منقول ہے. پھر اس کو غیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اسے منصرف بھی پڑھا گیا اور غیر منصرف بھی پڑھا گیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ کلمات ایسے ہیں کلام عرب میں جو نہ تو جمع ہے اور نہ جمع سے منقول ہے، البتہ جمع کے وزن پر ہے. جمع منتقل جمع کے نظائر ہیں تو نظائر ہونے کی حیثیت سے بولتے رہے نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. نسبت جڑ گئی بس تو کیا ہو گیا؟ جب تک بکے نہ تھے تو کہیں پوچھتا تھا تم نے خرید کے جمع منتقل جمع ہمیں غیر منصرف بنا دیا. کیا ہے یہ؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر رکھا ہمیں انمول کر دیا. یہ غیر منصرف بیچارہ جمع جو ہے نا بہت سے لوگوں کو پناہ دیتا ہے. دادا کیا رہے تو سراویل سے بھی کیا اعتراض ہوا کہ یہ جمع بھی نہیں ہے، جمع سے منقول بھی نہیں ہے، پھر غیر منصرف کیوں پڑھتا ہے بندہ؟ اس کا جواب کیا دیں گے کہ بھیا جمع بھی نہیں، جمع سے منقول بھی نہیں ہے. دو تین اقوال ہے ضرور، لیکن یہ ہے کہ حمل علی نظائری، یہ بیچارہ سراویل کیا ہے؟
مفاعل کے وزن پر ہے. جیسے قندیل کی جمع کیا ہے؟ قنادیل. اور کیا ہے؟ فندق کی جمع قنادت. جمع کا وزن مل رہا کہ نہیں مل رہا؟ یہ جو اس طرح کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کلمات کو ان کے نظائر پر یعنی اس وزن پر کون کلمہ آ رہا ہے؟ مفاعل بھی آ رہا ہے. وہ بھی سارا غیر منصرف ہے. یہ بھی اگر آ جا رہا ہے یہ کلمات جو کلام عرب میں پائے جاتے ہیں یہ غیر منصرف پڑھے جا رہے ہیں. تو صرفیوں نے دیکھا نحویوں نے دیکھا کہ بھیا غیر منصرف کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں غیر منصرف پڑھ رہے ہیں ان کو؟ جمع ہے کیا؟ جمع بھی نہیں ہے. جمع کے لیے کوئی مفرد ہونا ضروری ہے. مفرد نہیں نظر آ رہا ہے. جمع نہیں ہے. جمع سے منقول بھی نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ تو کہا حمل علی نظائرہ. پیچھے آیا تھا کہ کبھی کبھار عمر اور حاضری تقدیری کہاں مانتے ہیں؟ کلام عرب میں کچھ ایسے کلمات ہیں غیر منصرف پڑھے جا رہے ہیں لیکن کیا ہے غیر منصرف کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. جہاں وجہ سمجھ میں نہیں آ کیا کرتے ہیں؟ چلو بھیا آدمی تقدیری مان لو. جیسے کیا ہے قدام کو مانا گیا تھا غیر مبنی ماننے کے لیے عمر کو مانا گیا تھا لفظ عمر کو. ایسے ہی آیت کے اندر موجود ہے. تو دو قول ہیں. اذا لم یسرف جب غیر منصرف پڑھیں گے یہی اکثر ہے تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو دیکھو ذرا جواب کہتے ہیں. دیکھے بیٹا وہ سرابیل اس کی خبر کیا آ رہی ہے نیچے دیکھو کہاں ہے. فقط قیل اذا لم یسرف لم یسرف پڑھیں. اذا لم یسرف فقط قیل یہ جزا ہے. ٹھیک ہے. کیا خبر کیا آ رہی ہے؟ آجمی و سرابیل ہوا آجمی. یہ خبر ہو گیا. وقیل ہوا عربی. نیچے کے بار کا کتاب دیکھیے آپ لوگ. سرابیل جب کہ یہ کیا کیا جائے اسے منصرف پڑھا جائے. ہاں لم یسرف جب کہ اس سے غیر منصرف پڑھا جائے منصرف نہ پڑھا جائے. ہاں چلے کیا ہوگا پھر وہ اکثر. یہ کیا ہے بھائی؟ اکثر لوگ نزد یہ موجود ہے. فقط قیلا تو کہا گیا آجمی. کیا ہے وہ؟ اجمی لفظ ہے. اجمی لفظ ہے تو پھر اس کو غیر منصرف کیوں پڑھتے بھائی؟ ہے بیٹا کوئی سبب طرز نہیں آ رہا ہے. آ گیا حمیل اعلی موازن ہی تو اسے اس کے ہم وزن پر محمول کرتے ہوئے. اس کا ہم وزن کون ہے؟ قندیل کی جمع قنا دیر. سروال کی جمع سرا دیر. جیسے اس کے علاوہ دیگر اوزان ہیں اس وزن پر آتے ہیں انہیں غیر منصرف پڑھا جاتا ہے تو اسی پر کیا کیا اس کو بھی معمول کر دیا. جمع کی کوئی اس کی ہاں ہم وزن ہونے کی وجہ سے اس کو بھی کیا کر لیا غیر منصرف پڑھا. کیا کرے بیٹے؟ آگے بتاؤ. اجمی ہے نا بیٹا اجمی. آگے جی آگے باہر ہے بیٹا. آگے سنو آگے آ رہا نا کیوں نہیں سن لے رہو؟ پڑھ کے آؤ دیکھو تو. وکیل عربی پورے ہفتے کے سبق پڑھ لیا کرو. ایک ہفتے کا پہلے بھی مطالعہ رہتا ہے میرا بس. اس کے بعد روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتا ہوں کہ کچھ نیا آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. وکیل عربی جو آپ کہنا چلو آگے آ رہا ہے. وکیل عربی یعنی ہوا عربی لفظ ہے. عربی لفظ ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جمع سروالا. کس کی جمع ہو؟ سروالا ہے. تقدیرن مانا گیا ہے. کیوں بھیا؟ حقیقتاً اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. تقدیرن جب مان لیں گے تو پھر کیا ہے؟ جمعیت ہمارا مانا ہوا ہے کیا نہ کیا نکل کے آ جائے گا. سروالا کی جمع کیا آ گئی؟ سرابیل. عربی ہے جمع کیا ہے؟ سروالا کی جمع ہے تو وائی سروالا ہے جمع کیا ہے؟ سرابیل. بات کیا بن گیا ہے؟ یہ جمع بن گیا. جب سروال کہتے ہیں قطعۃ من الثوب کپڑے کے ٹکڑے کو لیکن یہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ سروال پاجامہ کو بولتے ہیں. ہر کپڑے کے ٹکڑے کو کیا بولا جاتا ہے؟ سروال بولا جاتا ہے. لیکن ایک خاص معنی میں کیا استعمال ہو گیا آپ؟ پاجامہ کے معنی میں. یہ بھی کیا ہم بولے کیوں آئے گا؟ عرب والے استعمال نہیں کرتے ہیں پاجامہ. یہی استعمال ہوتا ہے. چلو اگر یہی استعمال ہوتا ہے تو خاص جماعت کے لوگ ہو جائیں گے منقول عرفی. چلے بس ہو گیا نا. معاملہ کیا ہے کہ غیر منصرف پڑھتے ہیں تو اس کے غیر منصرف پڑھنے کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہی کہ یہ اجمی لفظ ہے. اجمی تھا اس کو اس کے ہم وزن جو آ رہے ہیں دیگر افعال آتے ہیں. جیسے کون ہے؟ قندیل ہے. مندیل کی جمع منادیل آتی ہے. قنادیر اور منادیل کے وزن پر اس کو مان کر کے یہ وزن مل رہا ہے. جیسے قنادیل کو غیر منصرف پڑھتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو کیا کر لیا غیر منصرف پڑھ لیا. کوئی جمع وما یہ ہے نہیں. دوسرا قول یہ کہ عربی ہے سروال اس کا واحد ہے. تقدیرن مان لیا گیا کہ کیا ہے اس کی جمع کیا ہے؟ صاحب لاتی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو غیر منصرف پڑھیں گے تو یہ دو شکیں نکل کر کے آپ کی آ جا رہی ہے. ایک چیز اور ہے اذا صرف فلا اشکال.
جب اس کو منصرف پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے میں کوئی اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں، کوئی جواب نہیں. کیوں؟ غیر منصرف پڑھیں گے تو غیر منصرف پڑھنے کی صورت میں ہمارے پر اشکالات ہیں، ان اشکال کا جواب دینا پڑے گا. جب نہیں پڑھیں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا. جمع کے بارے میں جو ہم نے بات کہی وہ بات ہماری جگہ کیا ہو جائے گی؟ فٹ ہو جائے گا. بات سمجھ آنے پڑے. جمع کے سلسلے میں دو اقوال، دو طرح کے اعتراضات ہیں جن کا انہوں نے جواب آپ کے سامنے بات سمجھ آ گئی. اب مجھ سے بڑے کیا ٹینشن وہ نا ہم کو سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ نا ویسے بتانا ہی چاہ رہے جب سیگا جمع منتر جمع وہ کیا ہو جائے؟ نحو کے بارے میں لکھا ہوگا وہ کیا ہو جائے؟ اس میں منقوص نہ ہو. اس کیا ہے؟ راشد کی جمع تھی، راشدین کی جمع کیا ہے؟ دوائی. دوائی حسب پڑھے ہو؟ دوائی حسب فرائض میں نہیں پڑھے ہو؟ حسب ذکر کے اسباب جلوس بلاغہ پڑھ کے نہیں آ رہے ہو؟ اچھا بات آئی نہیں آئی. یہاں سے ایک دوسری بات یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر صیغہ جمع منتر جمع ہے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ صحیح میں جو ہوگا آپ پڑھ چکے ہیں. آپ کیا ہوگا؟ جانی مساجد رائے تو مساجد ہمارا تو مساجد ہے. لیکن اگر وہ صحیح کے علاوہ اس میں منقوص ہے تو اس میں اعراب میں وہ چینجنگ آ جائے گی. وہ چینجنگ کیا جائے گی؟ پھر اس میں ایک تفصیلی گفتگو ہے، اس کو بتانا تھا. علم الصیغہ کے اندر افادات نافیہ کا بیان، ٹھیک ہے. اب 13 نمبر افادہ نمبر اس میں اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کس کے اندر؟ افادات نافیہ کا بیان، ٹھیک ہے. اس کو گفتگو نحو سے ہم کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر تفصیلی گفتگو وقفہ کا پورا ٹائم چلے جائے گا. میں اس کے قائل نہیں ہوں کہ وقفہ بھی بچے کا لے لیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ وقفے سے کل آپ کو بیان کر رہا ہوں. کون سے؟ نحو سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے.